بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنی سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ پاک کی نشانیاں پے در پے وارد ہونے لگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا دلانے اور بعد میں آنے والوں کی عبرت کے لیے اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ چنانچہ ان پر 5 عذاب آئے۔ نمبر 1، طوفان۔ اتنی کثرت سے بارش ہوئی کہ تمام فرعونیوں کے گھروں میں پانی گلے گلے کھڑا ہو گیا۔ جو بیٹھا وہ ڈوب گیا، جو کھڑا رہا اس کے گلے گلے پانی رہا۔ بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ ہفتے کے دن سے اگلے ہفتے تک 7 دن یہ عذاب رہا۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ نمبر 2، ٹڈیوں کا عذاب۔ طوفان ختم ہونے کے بعد بھی فرعونی ایمان نہ لائے تو صرف 1 مہینے بعد قبطیوں یعنی فرعونیوں پر ٹڈی کا عذاب آیا، جو کہ 7 دن تک رہا۔ ٹڈیاں ان کے کھیت، گھروں کی چھتیں، سامان اور قلعے تک کھا گئی۔ پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ کی دعا سے عذاب دور ہو گیا۔ نمبر 3، کمل۔ 1 مہینہ آرام سے گزرا، پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر گھن یا جوں کا عذاب آیا۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے جسم تک چاٹ گئے۔ 10 بوری چکی پر جاتی تو مشکل سے 3 کلو واپس آتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرمندگی سے آئے۔ یہ عذاب بھی 1 ہفتے تک رہا۔ نمبر 4، مینڈک۔ وعدے سے منکر ہو گئے تو ان پر مینڈک کا عذاب آیا کہ جہاں بھی بیٹھتے وہاں مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے۔ کھانوں میں، پانی میں، چولہوں میں، چکی میں مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ عذاب بھی 1 ہفتہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے، ایمان کا وعدہ کیا تو عذاب ختم ہوا۔ نمبر 5، خون۔ مکاروں نے پھر سے وعدہ خلافی کی، تب خون کا عذاب آیا۔ اس طرح کہ کنویں، چشمے، سالن، روٹی سب میں تازہ خون ہو گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ قبطی اسرائیل کے ساتھ ایک برتن میں کھائیں، تو اسرائیل کی طرف شوربہ اور اس کی طرف خون ہوتا۔ اگر اسرائیل کی طرف سے پانی قبطی کے برتن میں ڈالتے تو آتے ہی خون ہو جاتا، یہاں تک کہ اسرائیلیوں سے فرعون نے اپنے منہ میں کلیاں کروائی تو اسرائیلی کے منہ میں پانی ہوتا، قبطی کے منہ میں پہنچ کر خون ہو جاتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے فرائض اور دیگر نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچا جا سکے۔ خود بھی عمل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔